یہ ذرا ہینڈل کریں یار جواب تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ سب خواتین و حضرات کا بہت زیادہ مشکور. بہت شارٹ نوٹس پہ آج آپ کو تکلیف دی ہے، کیونکہ آج کی یہ پریس کانفرنس کی میں نے کسی کو اطلاع نہیں دی، نہ پارٹی کو، نہ جو سینئر کلیگز کو ملنے آ رہے تھے، بلکہ وہ میرے پاس بیٹھے تھے تو انہوں نے کلپس دیکھے. یہ پریس کانفرنس تو میں معذرت سے کہتا ہوں ایک وبال جان بن گئی میرے لیے. اس لیے میں نے یہ سمجھا کہ پریس کانفرنس کرنی بہت ضروری ہے. میاں شہباز شریف صاحب سمیت جو باقی سینئر وزراء یہاں موجود تھے، انہوں نے مجھ سے گلہ کیا کہ ابھی ہم بیٹھے ہیں، آپ نے پریس کانفرنس اناؤنس کر دی. تو میں نے کہا کہ یہ ساری چیز کا ابتدا ہوئی تھی پریس کانفرنس سے، میں نے اعلان کیا تھا. تو میں کچھ باتیں ضرور کروں گا. میں پہلے واضح کر دوں کہ یہ شاید میری زندگی کی مشکل ترین پریس کانفرنس ہے. میں نے سینکڑوں پریس کانفرنس کی ہیں، مگر جو ایک مجموعی حالات ہیں، میں نے کچھ تھوڑی بہت اپنی بات کرنی ہے، وضاحت کرنی ہے، کیونکہ بہت سی چہمگوئیاں ہوئی ہیں، میڈیا کے ذریعے بھی ہوئی ہیں، سیاسی انداز میں بھی ہوئی ہیں. کچھ پارٹی اور آج کل جو ماحول ہے پیناما لیکس کے حوالے سے، اور پھر آخر میں نے جو ملکی صورتحال ہے بہت بریفلی. میں امید کرتا ہوں کہ 5:15 ہیں تو انشاءاللہ 15-20 منٹ میں اپنی بات ختم کروں. میں معذرت سے کہتا ہوں کہ آج میں کوئی سوال نہیں لوں گا. اس کے چند دن بعد آپ سے معاملات ہوں گے، کھلی بات ہوگی انشاءاللہ. جیسے آپ جانتے ہیں کہ آج سے چند دن پہلے میں نے پریس کانفرنس کا اعلان کیا. اس پریس کانفرنس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جو کچھ میں نے کابینہ میں کہا، اور کابینہ کلوز سیشن تھا، صرف وزراء شامل تھے، باقی سرکاری افسران کمرے میں موجود نہیں تھے. مجھے کچھ کہنا پڑا. وہ کیوں کہنا پڑا اس کی وضاحت کل جو رات گئے ایک میں نے پریس ریلیز دی اس میں واضح ہے. میں نے کابینہ کی میٹنگ میں یہ کہا، اور میرے الفاظ ہیں کہ میں کوئی اچھا محسوس نہیں کر رہا، بلکہ میں نے یہ الفاظ کہے کہ میں چھوٹا محسوس کر رہا ہوں یہ باتیں کرتے ہوئے. مگر ایک وقت آتا ہے جب یہ باتیں کرنی پڑتی ہیں. میں نے یہ سوچا کہ یہ بہت سارے میرے کیبنٹ کلیگز میرے سے 20-25 سال جونیئر ہیں، تو یہ کیا سوچیں گے. پر پھر میں نے ساتھ یہ بھی سوچا کہ چلیں they will learn from the experience. تو پھر میں نے بہت سی باتیں کی. کچھ باتیں صحیح رپورٹ ہوئیں، بہت ساری باتیں غلط رپورٹ ہوئیں. میں نے 1-2 دفعہ تردید کی، پھر میرے لیے ممکن نہیں تھا. اگر آدھی رپورٹ صحیح تھی، آدھی رپورٹ غلط تھی، تو میں آدھی کا کس طرح تردید اور تصدیق کروں. اس ماحول میں میں نے پریس کانفرنس بلانے کا ارادہ کیا، تاکہ ایک تو میں تصدیق کر سکوں اور آپ کے سامنے وہ بات رکھ سکوں جس لیے میں نے کابینہ میں تقریر کی تھی، اور میری اس اظہار خیال کی جو وجہ تھی وہ بھی آپ کے سامنے رکھ سکوں. مگر ان 2-3 دنوں میں عجیب باتیں سننے کو ملی. ایک تو میرے لیے بہت شدید تکلیف کی باعث تھی کہ ناراض چودھری نثار. میں ناراض نہیں ہوں بھائی، میں ناراض نہیں ہوا. یہ میرے لیے ایک الزام ہے، اور پھر ایک مشکل ہے وقت پارٹی پہ، مشکل وقت ہے لیڈرشپ پہ. میں ناراض کیوں ہوں گا؟ میں نے اپنی 33 سالوں میں اپنی ذات کو ایک طرف رکھا، اور میں نے میاں نواز شریف اور پی ایم ایل این کے ساتھ اپنی ساری زندگی داؤ پہ لگائی. میں نے کہیں اور مڑ کے نہیں دیکھا. تو میں مشکل وقت میں کیوں منہ موڑوں گا؟
تو اس لیے میں نے بار بار وضاحت کی کہ میں ناراض نہیں ہوا. میں جو دوست ملنے آئے ان سے بھی کہا اور آپ سے بھی کہتا ہوں کہ میں تو روز پرائم منسٹر ہاؤس کسی نہ کسی میری وزارت کے حوالے سے بھی اور کسی اور چیز سیاسی معاملات کے آج نہیں 33 سالوں سے میں ہر میٹنگ میں موجود ہوتا ہوں. اچانک 1.5 مہینہ ہوا ہے سینئر ترین جو مشاورت ہوتی ہے اس میں مجھے نہیں بلایا گیا. اچانک اس 1.5 مہینے سے بھی چند دن اوپر ہو گئے ہیں مجھے 3 میٹنگز کے لیے بلایا گیا. نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میٹنگ میں گیا, اگر ناراض ہوتا تو میں نہ جاتا. کیبنٹ میٹنگ میں گیا, ناراض ہوتا تو میں نہ جاتا. پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ میں عرصے دراز سے نہیں جا رہا, سو یہ کوئی ناراضگی کی بات نہیں ہے. اس کے علاوہ مجھے کسی میٹنگ میں نہیں بلایا گیا. آپ روز یہ کرتے ہیں, رپورٹ کرتے ہیں مشاورتی میٹنگ ہوئی, مجھے کبھی نہیں بلایا گیا. بن بلائے میں جاتا نہیں ہوں, کبھی نہیں گیا, ابھی نہیں گیا. تو میں نے اس حوالے سے کابینہ میں اظہار خیال کیا تھا, مگر پھر دوست لوگوں کے آگے بات چڑھ گئی. کسی نے کہا کہ جی میں نے ٹرین مس کر دی ہے. بھائی میں نے ٹرین مس نہیں کی, میں کسی آوارہ ٹرین کا سواری نہیں ہوں, میں ہر سٹاپ پہ رکنے والی ٹرین کا سواری نہیں ہوں. میں نے ایک ہی ٹرین, جس دن میں نے سیاست کا آغاز کیا ہے میں ایک ہی ٹرین پہ بیٹھا ہوں, خواہ وہ رکی ہے, خواہ وہ چلی ہے, خواہ اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوئی ہیں یا مشکلات پیدا ہوئی ہیں, میں اسی ٹرین کا سواری ہوں. مشکل ترین حالات بھی اسی ٹرین میں بھی سفر کیا ہے. شیخ رشید صاحب میں کسی اور ٹرین کا سواری نہیں ہوں, آپ کو دوسری ٹرینیں مبارک ہوں اور مجھے اس بحث سے باہر رکھیں. اور بھی لوگوں نے کہا شاید شیخ رشید سے ہی بات سن کے, مگر میں جو کچھ ہوں وہ 33 سال سے ہوں اور مشکل ترین حالات سے. ہاں میں اندر سے مشکلات یا سازشوں کا شکار رہا. یہ مختلف پارٹیز میں ہوتی ہیں. روز اول سے ظاہر ہے میری پارٹی لیڈرشپ سے قربت بھی تھی اور میں ذرا ضرورت سے زیادہ منہ پہ بات کرنے کا بھی عادی تھا. اس وجہ سے اور زیادہ مخالفتیں پیدا ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں بہت گناہگار شخص ہوں, مگر کوشش کی ہے کہ سیدھا راستہ چلوں. تو پارٹی کے اندر میرے مخالفین کے سامنے اور تو کوئی چیز شاید نہیں ہوتی تھی. وہ ایک الزام 85 سے لے کر آج تک لگاتے آئے. میں اس پہ اظہار خیال کروں گا کسی اور انداز سے, کیونکہ آج بھی اب ادھر آتے ہوئے بھی میاں شہباز شریف صاحب, اسحاق ڈار صاحب, شاہد خاقان عباسی صاحب اور خواجہ سعد رفیق صاحب یہاں موجود تھے, اور بھی آئے, میں نام نہیں, مگر وہ بضد تھے کہ میں آج بھی پریس کانفرنس نہ کروں. تو میں نے کہا تھا اب میں نے اعلان کر دیا ہے, میں نے ضرور کروں گا. میں نے ان سے وعدہ کیا اور دوستی کا مجھ پہ بہت بوجھ ہے, بلکہ اگر میں کہوں کہ دوستی کا مجھ پہ جبر ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. تو میں نے کہا کہ ایک خاص دائرے میں یہ بات رکھوں گا, مگر بات میں نے ضرور کرنی ہے. میں جو اتوار کو اور سوموار کو میٹنگ بلائی, پریس کانفرنس بلائی تھی, اس میں صرف وضاحت نہیں کرنی تھی, میں نے ایک بڑا فیصلہ کر لیا تھا اور اس کا میں نے اعلان کرنا تھا. بڑی شارٹ وہ پریس بریفنگ ہونی تھی اور وہ عین مطابق ہے جس قسم کے آپ تجزیے کر رہے تھے. اب ایک شخص جس نے اپنے زندگی کے 33 سال ایک جماعت کو دیے, وہ اتنی ایکسٹریم اور مشکل صورتحال میں, مجھے ایک بہت بڑی مشکل تھی کہ مجھے اس پارٹی سے پیار ہے. اس پارٹی کو میاں نواز شریف نے اپنی محنت سے, اپنی ثابت قدمی سے قائم کیا, مگر اس کے ساتھ اور دوست بھی تھے اور اس میں بھی شامل تھا.
اس پارٹی کو ایک ایک اینٹ رکھ کے ہم نے قائم دائم کیا اللہ تعالیٰ کے کرم سے. سب سے بڑا کردار کوئی شک و شبے سے بالاتر میاں نواز شریف کا تھا، مگر چند اور دوست بھی تھے، اور مجھے اس بات پہ اگر فخر نہیں تو اطمینان ہے کہ میں ان میں سے آگے والے اگلی صفوں پہ کھڑا ہونے والا تھا. میں نے اس دن کابینہ میں بھی کہا اور آج آپ کے سامنے بھی کہتا ہوں، آج جب میں دائیں بائیں دیکھتا ہوں تو سن 1985 میں جو سینئر ترین پارٹی ہائرارکی کے لوگ میاں نواز شریف کے ساتھ تھے اور جن نے یہ پارٹی قائم دائم کرنے میں میاں نواز شریف کی مدد کی، اس میں میرے علاوہ کوئی نہیں، یا اکثر چھوڑ گئے ہیں، چند دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، پارٹی کو چھوڑ گئے اور کچھ اس جہان کو چھوڑ گئے. 85 سے میں بڑا سوچ کے دیکھتا ہوں، ایک ایم این اے رانا تنویر، مگر وہ پارٹی ہائرارکی میں نہیں تھے، وہ 85 سے آ رہے ہیں، سینئر ترین پارٹی رکن ہیں مگر پارٹی ہائرارکی میں نہیں تھے، لیڈرشپ رول میں نہیں تھے. شیخ آفتاب 85 سے آ رہے ہیں مگر ایم پی اے تھے، پنجاب اسمبلی میں تھے. سردار مہتاب وہ بھی کے پی کی اسمبلی میں تھے. ستاج عزیز صاحب وہ پی ایم ایل این کے ہائرارکی میں نہیں تھے، بعد میں میاں صاحب نے انڈکٹ کیا. اس کے علاوہ مجھے کوئی نام ہے تو بتائیں. میں 8 10 12 گن سکتا ہوں جو اس کا گروپ کا حصہ تھے مگر وہ آج نہیں ہے. تو جس شخص نے 33 سال اپنی زندگی کا سب کچھ اس پارٹی کو دیا، وہ مشکل ترین وقت میں کس طرح اس کا ساتھ چھوڑ سکتا ہے. اور میں بہت مشکور ہوں، بہت سے میڈیا پرسن جو مجھ پہ تنقید کرتے ہیں، بہت سے سیاسی لیڈرز جس میں اپوزیشن کے شامل ہیں وہ مجھ پہ تنقید کرتے ہیں، ان کا حق ہے. انہوں نے بھی جب میری بات ہوئی تو انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہماری 100 مخالفت، ہمیں 100 اختلاف ہو نثار سے، وہ پارٹی نہیں چھوڑے گا. تو آپ یقین کریں، میں سمجھتا ہوں کہ میری 33 سال کی جو سمر ہے وہ پورا ہو گیا. میرے لیے اس سے بڑا اور تغمہ نہیں ہے، اس سے بڑا اعتراف نہیں ہے، اس سے میرے لیے اور بڑا اطمینان نہیں ہے کہ جس نے بھی بات کی اس نے یہ کہا کہ پارٹی نہیں چھوڑے گا. مجھے پارٹی سے کچھ ملا یا نہیں ملا، میری سیاست کے لیے یہ بڑی بات ہے کہ جب یہ کوشچن اٹھا تو میرے سیاسی مخالفین نے بھی کہا کہ وہ اپنے مقام سے ہلے گا نہیں. مگر پارٹی میں 85 سے لے کر آج تک ایسے لوگ ہر پارٹی میں ہوتے ہیں، اس میں لیڈرشپ کو کام ہوتا ہے کہ وہ ڈسپلن قائم کریں اور یہ پیغام دیں کہ جو لائلسٹ ہیں ان کو لائلسٹ ہی رہنے دیں. ہر مقام پر مجھ سے میرے خلاف یہ پروپیگنڈا ہوا، اس لیے مجھے جو وضاحت کرنی تھی، اور میں نے کابینہ یہ بات کی، کابینہ میں تو تھوڑی سی چیزیں باہر نکلی، شاید زیادہ نکلی ہوں مجھے تو نہیں پتا، مگر پوری صورتحال سامنے نہیں نکلی کہ میں نے کیا کہا ہے. میں یہ بھی واضح کر دوں کہ میں نے تمام عمر میاں نواز شریف کے سامنے سچ کہنے کی جسارت کی ہے، اور وہ سچ کتنا بھی کڑوا ہو میں نے یہ سچ کہا ہے. میں غلط ہو سکتا ہوں، میں عقل کل تو نہیں ہوں، مگر میری نیت میں کوئی تفریق نہیں، کوئی فرق نہیں. میں اکثر میاں نواز شریف کو کہتا تھا کہ یہ جو رومن ایمپررز ہیں، انہوں نے جب وہ اپنے تاج پہ بیٹھتے تھے تو اپنے پیچھے 2 14 15 16 سال کے لڑکے ایک اس طرف کان ایک اس طرف کان، تو جب وہ فیصلے کرنے لگ پڑتے تھے تو وہ وسپر کرتے تھے. ایک ادھر سے کرتا تھا سیزر یور ہیومن، دوسرا کہتا تھا سیزر یور ہیومن. تو میں میاں نواز شریف کو بہت دفعہ کہا ہے، ان کو یاد ہوگا کہ میرا رول آپ کے ساتھ وہ ہے جو ان وسپررز کا تھا، کیونکہ پاور کے اپنے ڈائنامکس ہیں. آپ بڑے ہمبل آدمی ہیں، آپ بڑے ڈیسنٹ آدمی ہیں، مگر پاور کے ڈائنامکس اگر آپ خود ڈیسنٹ ہیں تو دائیں بائیں آپ کو ادھر لے جاتے ہیں. میرا تمام زندگی آپ کے ساتھ رول ہے کہ میں آپ کے کان میں وسپر کرتا رہتا ہوں، میاں نواز شریف یور ہیومن، میاں نواز شریف یور ہیومن. اور میں نے تمام عمر، یہ مجھے باتیں کہتے اچھی نہیں لگتی،
میں نے 33 سال بات نہیں کی، مگر جب مشکل ترین وقت آیا پھر اندر سے ایک سازش چلی، اور مجھے یہ بھی میرے لیے تصدیق آمیز ہے کہ میں کہوں کہ مجھے مشاورتی عمل سے علیحدہ کر دیا گیا، مگر جب تک یہ سچ سامنے نہیں ہوگا یہ درستگی نہیں ہو سکتی۔ ابھی کوئی 3 مہینے ہو گئے ہیں، میں ایک دن یہ نواز شریف صاحب کے پاس گیا اور انہوں نے کہا کہ میاں صاحب آپ جانتے ہیں کہ میں ہمیشہ آپ کے سامنے آ کے جو میرے ویو ہے، میں نے آپ کو بیڈ نیوز دی ہے، آئی ہیو پلیڈ دا ڈیولز ایڈوکیٹ ٹو یو، یہ میں کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں۔ اب میاں نواز شریف مائنڈ کریں نہ کریں، یہ مجھے سامنے کرنے کی پڑ رہی ہیں۔ ابھی 3 مہینے پہلے بھی کئی دفعہ کی ہے۔ میں نے کہا میاں صاحب میرے لیے آسان ترین کام ہے کہ میں آپ کہوں کہ میاں صاحب آج آپ کی بڑی زبردست تقریر تھی، ہمارے مخالفین کا ملیا میٹ ہو گیا ہے، ہم آئندہ 2/3 اکثریت لیں گے۔ If I tell you that every day I will have you eat from the palm of my hand، یہ میں کوٹ کر رہا ہوں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ لائلٹی نہیں ہے۔ لائلٹی یہ ہے کہ میں آپ کو دوسری سائڈ ہوں، ڈیولز ایڈوکیٹ، میاں صاحب یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے۔ میری تمام زندگی آپ کے ساتھ یہ گزری ہے، مگر میں ایک چیز محسوس کر رہا ہوں، اب یہ اگلا سینٹنس میں نہیں بتاؤں گا، وہ میرے اور میاں نواز وہ شاید ان کو ہرٹ کرے، سو میں نہیں کروں گا۔ میں یہ محسوس کر رہا ہوں، سو میں پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، میں یہ باتیں آپ سے کیا کروں۔ میاں صاحب نے بڑے کھلے انداز میں کہا کہ نہیں چودھری صاحب میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں، مجھے احساس ہے۔ ہاں میں نے یہ بھی کہا، میں نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ جو اصل لائلٹی اور فرینڈشپ ہے وہ اصل صورتحال حکمران کو بتانا ہے، اچھی خبروں والے تو ہر کوئی آتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ مجھے مجھے اچھی لگتی ہے بات، آپ ضرور کہیں۔ تو میں وہ باتیں کرتا رہا، اور اسی زاویے سے، اور میں آپ بھی کہتا ہوں میرے میں بہت خامیاں ہیں، میں اس کی کیا وضاحت کروں، سخت گناہگار انسان ہوں۔ ہر انسان گناہگار ہوتا ہے، کوئی زیادہ ہوتا ہے اور کوئی کم ہوتا ہے۔ رات کو روز سوچتا ہوں آج میرے سے کیا غلطیاں ہوئیں، کیا گناہ ہوئے، کوشش کرتا ہوں اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے، مگر میں منافق نہیں ہوں، میں منافقت نہیں کر سکتا۔ میں پوری کوشش کرتا ہوں جھوٹ نہ بولوں، میں سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کے باوجود یہ معاملات ہوئے۔ میں نے کیبنٹ میں کہا کہ مجھے وہ جگہ اور مقام پتہ ہے کہ کس نے کیا بات کی۔ میں نے پرائم منسٹر سے یہ بھی کہا کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایسے لوگوں کی باتیں کیوں سنی، اور اگر سنی تو مجھے بلا کے پوچھ لیتے۔ میں نے کوشچن کیا، بالکل۔ میں نے 33 سال آئی ہیو پلیڈ دا ڈیولز ایڈوکیٹ ود نواز شریف، مگر ہمیشہ سے خاموشی سے، پبلکلی نہیں۔ ایک دفعہ کیا تھا 99 میں، اس کا میں نے کابینہ میں ذکر کیا، اور اس میں نے کابینہ میں کہا تھا کہ وہ لمبی کہانی ہو جائے گی، وہ خوشامد پہ خوشامد ہو رہی تھی، تو میں نے کہا تھا کہ میاں صاحب آج کابینہ کی میٹنگ کے بعد عبدالستار لالکا انفارمیشن منسٹر کو آرڈر دیں، کو ڈائریکٹ کریں کہ فیصلہ ہو کہ پاکستان میں خوشامد پہ پابندی لگائی جا رہی ہے اور اس کا آغاز کابینہ سے ہو رہا ہے۔ اس میں مجھ میں ناراضگی ہوگی، بہرحال اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ میں نے جب بات کی خاموشی سے کی، یہ میں اس نہج پہ پہنچا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ مجھے کابینہ میں بات کرنی پڑی، اور پھر معاملات کو سنبھالنے حالات نہیں سنبھلے تو میں نے پھر ایک ایکسٹریم فیصلہ کیا۔ مجھے یہ اندازہ تھا کہ ایکسٹریم فیصلہ کرنے میں مجھے میرے بہت سارے مسلم لیگی، میرے حلقے سے باہر کے بھی دوست ہیں، ایک اثاثہ ہیں اس پارٹی کے، مجھے ان سے محبت ہے، کسی بھی پارٹی لیڈر کو ہونی چاہیے، میں نواز شریف کو ان سے محبت ہے، ہم سب اس پوزیشن میں ان کی وجہ سے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی۔
تو میں یہ کہتا تھا کہ میں یہ بھی کر دوں اور یہ ایکسٹریم سٹیپ بھی لے لوں تو یہ تو کہیں گے کہ مشکل وقت میں چھوڑ دیا. تو جیسے کہتے ہیں گاڈ مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز. ایک دفعہ میری شدید ایک ایسی زندگی میں ایسی مجھے نہیں ہوئی کہ میں بستر سے نہیں اٹھ سکتا تھا یا کرسی سے نہیں اٹھ سکتا تھا. میں نے 1 بجے تک انتظار کیا کہ آج پریس کانفرنس کرنی ہے. نہیں, جب ناممکن ہو گیا تو میں نے وہ کینسل کی. دوسرے دن ادھر پہنچ گیا اور عین 1 گھنٹہ پہلے وہ ملتوی کرنی پڑی اس واقعے کے بعد. میں صرف 2-3 جو ایشوز تھے میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, وہ بات کر کے میں قومی بات کرنا چاہتا ہوں. ایک میرا ارادہ تھا کابینہ کی میٹنگ کے بعد, کیونکہ میں نے وہاں حوالہ دیا تھا, میں ڈان لیگز کے حوالے سے بات کروں. آج جو مجھ پہ الزام لگے میری غیر موجودگی میں آپ کے سامنے قوم کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. دوسرا فوج کے حوالے سے, اور یہ 85 سے ہیں, فوج سے قربت. اور تیسرا 2-3 لوگوں نے, ظاہر ہے کہ جاسٹلنگ فور اسپیس ہوتی ہے, تو میں تو نہیں دیکھتا, کچھ لوگ دیکھ رہے تھے کہ ذرا 1 سیٹ کم ہو جائے تو ہماری چانس بن جائے. ان تینوں چیزوں پہ میں اگر اظہار خیال کروں گا تو گورنمنٹ کو نقصان ہوگا. میں نے کیبنٹ میٹنگ میں کہا کہ پرائم منسٹر صاحب کابینہ کو بتائیں کہ میں نے کبھی کسی کیبنٹ کلیگ کے خلاف کبھی آپ کو شکایت کی ہے؟ اگر میں نے شکایت نہیں کی تو اور کوئی میرے بارے میں شکایت کیوں کرتے ہیں؟ اور میں نے کہا کہ ایک دن تو میں تنگ آ کے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک شخص خاص طور پہ ہے, اس کے صرف مالی نہیں بلکہ شاید اخلاقی بھی ایسے ایشوز ہیں کہ میں وہ لفظ میں استعمال نہیں کر سکتا. میں نے بہت سختی سے کہا کہ میں یہ کر دوں. پھر میں نے سوچا کہ یہ میں کر لوں گا مگر اس سے میاں نواز شریف کو اور پارٹی کو نقصان ہوگا. میں نے نہیں کیا. یہ میں نے کابینہ میں کہا, تو اب بھی نہیں کہوں گا, مگر بہت بریفلی 5-7 منٹ میں ختم کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1, فوج میرے خاندانی پس منظر اگر فوجی ہے تو مجھے اس بات کا فخر ہے. میرے دادا فوجی تھے, میرے والد فوجی تھے. amongst the first Indian Muslims to get regular commission in the India Army Dehradun. ان کا PA نمبر 38 تھا, سینئر ترین. میرا بھائی, میرا بہنوئی, 4 میں سے 3 بہنوئی, اور اب 4تھی جنریشنز ہیں, نیفیوز اور کزنز. مجھے اس کا فخر ہے, میں نے کبھی اس کو چھپایا نہیں. مگر میں پولیٹیشین ہوں. میں نے ہمیشہ دیکھیے ایک ملٹری مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, ایک سویلین مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اس میں سنتھسس ہو, یہ ملک کے انٹرسٹ میں ہے. مگر میں نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا سویلین اتھارٹی پہ. میں چند مثالیں دوں, یہ کبھی نہیں دی میں نے. جنرل بیگ صاحب نے سن 1991 میں ایز سٹنگ آرمی چیف گلف وار پہ ایک سٹیٹمنٹ دیا. میرے سے سینئر وزراء موجود تھے. اس کا جواب, اور بڑا سخت جواب میں نے دیا, ریکارڈ پہ ہے, اس وقت کی اخباریں نکال لیں. میرے جنرل بیگ صاحب سے بہت اچھے تعلق تھے, اب بھی بہت اچھے تعلق تھے. مگر اس بیان کو میں نے اپنی وجہ سے نہیں دیا, میاں نواز شریف اور حکومت کی وجہ سے دیا تھا, ٹو سیٹ دا ریکارڈ اسٹریٹ. 2-3 سال میرے اور جنرل بیگ صاحب کے, میرے سے بڑے ہیں, تعلقات میں کشیدگی رہی, بول چال بند رہی. جنرل آصف نواز میری فیملی سے 2 جنریشن کو میں جانتا ہوں. اس سے پہلے ہماری اس حد تک ایک جوائنٹ فیملی ریلیشن شپ ہے کہ ہماری بہنوں کے نام ان کے مطلب کامن نیم رکھے گئے.
ہمارے گاؤں کا نام ایک ہے، وہ جیلم سے ہیں، یہ ادھر سے، مگر گاؤں کے نام ایک ہیں. انہوں نے حکومت کی مینڈیٹ کے خلاف ایک ایکشن لیا، ایم کیو ایم کے خلاف. میں کابینہ میں بولا اور اتنا سخت بولا کہ بول چال بند ہو گئی. اس وقت کے جو فالو کر رہے ہیں صالح ظافر صاحب اور کئی لوگ ہیں، کتنی دور تک بات گئی. میرا ذاتی تو کچھ نہیں تھا، گورنمنٹ اور میاں نواز شریف کے لیے میں بولا تھا. جنرل مشرف جب سے وہ کرنل ہے میں ان کو جانتا تھا، مگر جب انہوں نے فارغ کیا ہماری حکومت کو تو جتنی میری دشمنی ان سے، دشمنی کی حد تک ایک مخالفت ہوئی. بہت سارے ڈی جی آئی ایس آئیز آئے اس دور میں. میں جنرل کیانی کو کہتا ہوں، میں جنرل رحیل شریف کو کہتا ہوں، میں جنرل باجوہ کے ساتھ تھوڑا عرصہ رہا ہے. میں کسی کو کہتا ہوں کہ کہیں بھی میں نے کوئی ایک لفظ کہا ہو جس میں نے اپنی حکومت یا اپنی لیڈرشپ کی پوزیشن کمپرومائز کی ہو یا اپنے لیے اسپیس کریٹ کی ہو، کوئی بھی بول سکتا ہے. تو جس شخص نے اپنی ذات کو ایک طرف رکھ کے حکومت اور لیڈرشپ کی ذات کو آگے کیا ہے، اس کے بارے میں بار بار یہی بات. میں جنرل پاشا میرے ساتھ تو بہت اچھے تعلق تھے، مگر جب وہ زیادہ سیاسی معاملات میں ہوئے تو میں تو انتہا اس حد تک کی کہ میں نے کہا کہ اگر ان کو پھر ایکسٹینشن ملی تو I will go to the Supreme Court myself. اس حد تک گیا. تو یہ میں حکومت میں نے کون سی اپنی ذات کو پروموٹ کیا؟ اور کوئی بات ہوتی ہے ہمارے اندر، کہتے ہیں یہ تو اس کا تو ادھر قربت ہے، اور اسے کوئی چپ نہیں کرایا جاتا، کوئی اسے چپ نہیں کراتے، کوئی ڈسپلن نہیں کرتے. سٹوریز لیک کی جاتی ہیں. میں اپنی ضمیر کی بات کے مطابق چلتا ہوں. میں نے ایسی تلخ بات مختلف آرمی چیفز میٹنگز میں، جنرل رحیل شریف تو ریسنٹ ریٹائر ہوئے ہیں، ان سے پوچھیں پچھلے 3 سال، مگر میں میٹنگز میں کرتا ہوں اور پبلکلی جو اس ملک کے قومی مفاد میں، میری گورنمنٹ کے مفاد میں ہے، سول ملٹری ریلیشنز کو اور ایول کی رکھنے میں اپنی کوششیں اور کاوٹیں کرتا ہوں. مجھے کوئی ریٹائرڈ جنرل، ڈی جی آئی ایس آئی یا آرمی چیف ایک لفظ بھی کہہ دے کہ کہیں میں نے اپنے حوالے سے یا اپنی حکومت یا اپنی لیڈرشپ کے حوالے سے ایک ڈھیلا لفظ بھی کہا ہو تو میں ذمہ دار ہوں. اسی طریقے سے ڈان لیکس کا جو ایشو ہے، اب اس پہ تفصیل میں بات نہیں کروں گا، کنیکٹڈ ہے. اس میں کیا ہوا، کس کا کیا رول تھا. میں نے تو اس وقت کی ملٹری اور اس وقت کی گورنمنٹ کے معاملات کو ذرا ہینڈل کرنے کی کوشش کی. آج معاملات بہت گمبھیر ہیں. ویسے ہی کم از کم میرا تو دل اچاٹ ہو گیا سیاست سے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں بضد تھا اس ایکسٹریم ایکشن پہ جو میں نے سوچا ہوا تھا کل رات تک، بلکہ آج صبح تک. دوستوں کا دباؤ اور پریشر اور محبت اور لگاؤ، تو آخر یہ کل 4.5 گھنٹے میٹنگ رہی. تو میں آخر میں نے کہا کہ ایک سلوشن ہے کہ میں وہ ایکسٹریم میجر نہیں لوں گا. سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے، اب یہ مجھے وہ کہنے کی وہ اجازت نہیں دے، پر اب یہ حقیقت ہے. کل میں اس پہ اٹھا کہ میں اب کچھ نہیں کرتا جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ. میں مانتا ہوں کہ اب کوئی فیصلہ کرنے سے پارٹی لیڈرشپ کو اور گورنمنٹ کو نقصان نہ ہو، مگر جس دن فیصلہ آیا، حق میں بھی آیا انشاءاللہ اور خدا نہ خواستہ خلاف بھی آیا، میں وزارت سے بھی استعفیٰ دوں گا اور ایم این اے شپ سے بھی استعفیٰ دوں گا. میں سیاست سے باز آیا کیونکہ یہ ویسے بھی عذاب بن چکا ہے. اس وقت سیاست کی حالت کیا ہے وہ ٹی وی پہ دیکھیں. مجھے بطور انسان شرمندگی ہوتی ہے جب
وہ جو کچھ ٹی وی پہ میں دیکھتا ہوں، ہم جیسے کیسے ہیں، بہت سارے لوگوں نے ہمیں سو کالڈ رول ماڈلز بنایا ہوا ہے. یار یہ کیسے رول ماڈلز ہیں جو گالم گلوچ، الزامات، بہتان. میں بھی تو اسی پروفیشن سے ہوں. خدا کی قسم مجھے دکھ تکلیف نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں میں کہاں ہوں. میں میاں نواز شریف کی ایک سے زیادہ دفعہ جا کے کہہ چکا ہوں، میاں صاحب آپ کا تو سٹائل ہی ڈیسنسی کا تھا. لوگ آپ کو پسند کرتے تھے کہ یار شریف آدمی ہیں، اور آپ کا اب بھی وہی ہے، بالکل وہی ہے. ہم روکیں. اور میں یہ بھی کہتا ہوں یہ بات بالکل غلط کی گئی کہ میں نے جو نوجوان لوگ ہیں ان کو تنقید نہیں. ان کا کیا قصور ہے؟ پیچھے لیڈرشپ، اگر ڈسپلن جو لیڈرشپ کہی گئی، اور میں یہ نہیں کہتا کہ میاں نواز شریف کی وجہ سے سب کچھ ہو، بالکل نہیں. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ میاں نواز شریف نے کہا کہ یہ نہ کریں، یہ نہ کریں، یہ نہ کریں. تو پھر یہ کون کر رہا ہے؟ اور کم از کم مسلم لیگ نون کا یہ کلچر نہیں ہے. جو ہمارے ساتھ لوگ ہیں وہ گالم گلوچ پسند نہیں کرتے، مگر جو سیاست اب ہو گئی یہ تو بہتان ہے. جو چھوٹی موٹی عزت رہ گئی تھی وہ تو مذاق بن گئی ہے. میں نے اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود سیاست عزت کے لیے کی ہے. غلطیاں ہوئی ہیں مگر میں نے عزت کے لیے سیاست کی. میرے لیے اب یہ عذاب بن گئی ہے. تو میں نے کل کہا کہ جی وزارت اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، مگر مجھے وزارت سے لگاؤ نہیں ہے، ایم این اے سے مجھے لگاؤ ہے. یہ 4-5 لاکھ لوگوں کو، مجھے اپنے حلقے کے لوگوں پہ مان ہے. بالکل. کون پاکستان کا سیاستدان ہے جو 85 سے بار بار اعتماد دیتے ہیں؟ مجھے اپنی ممبری سے لگاؤ ہے، محبت ہے، جس طرح آپ کو اپنی پروفیشن سے. مجھے اپنی بطور ممبر قومی اسمبلی آپ مجھے کہیں سب کچھ دے، کیا رکھو ممبر قومی اسمبلی؟ ایمان کے بعد میں نے کل کہا کہ میں اس کو بھی ڈیزائن کرتا ہوں. بس میرے سے نہیں ہو سکتا. میں کہاں وضاحتیں دیتا رہوں، میں کہاں روز پریس کانفرنسنگ کرتا رہوں. پارٹی کو نقصان ہوتا ہے، میں اگر اپنا موقف بیان کروں میں نہیں کرتا، کوئی اور سٹیپ میں نہیں کرتا. جس دن انشاءاللہ فیصلہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ میاں نواز شریف کے حق میں ہو، میں اسی دن دونوں سیٹوں سے اور پھر الیکشن نہیں لڑوں گا. اس پہ ظاہر ہے کہ ایک رد عمل آیا، تو اس پہ کل پھر اٹھ کے آج پھر معاملات شروع ہوئے. پھر یہ مسئلہ پریس کانفرنس میں پہلے ہی اعلان کر چکا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ میری اور پرائم منسٹر کی ملاقات ہو، کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر میں چاہتا تھا کہ میں پریس کانفرنس کروں، جو میرے دل پہ ہے یا اتنے دنوں سے وہ میں اتار دوں. اس کے بعد میں پرائم منسٹر کو ضرور ملوں گا. اب میں ضرور ملوں گا. میں نے اپنا وعدہ اپنے قریب ترین دوستوں، میں نے اور نام نہیں لیے، میرے پاس بہت آئے، ان کو نہیں مہربانی، وہ میاں نواز شریف اور حکومت کے لیے آئے اور میرے لیے بھی آئے تھے. اب آخری بات، میں اللہ تعالیٰ خیریت فرمائے، پتہ نہیں کب فیصلہ آنا ہے، جب بھی آیا میری میاں نواز شریف صاحب سے پہلے ملاقات ہو نہ ہو، اللہ کرے وہ سرخرو ہو. میں نے ان کا درد محسوس کیا ہے، میں نے ان کی تکلیف محسوس کی ہے. وہ انتہائی شریف النفس شخص ہے، اور وہی بات ہے کہ شریف النفس شخصیت سے پھر لوگ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. جو کچھ میں بھی کہہ رہا ہوں وہ شاید اسی حوالے سے ہے، پر میں نے اس شخص کا درد محسوس کیا ہے. تو انشاءاللہ وہ سرخرو ہوں گے. میں مبارکباد کے لیے وزیر اعظم ہاؤس چاہوں گا، مگر اس کے بعد میں نے سیاسی پارٹی میں قائم دائم یہ کسی کو شک و شبہ کوئی سوچے بھی نہیں. یار
سازش میرے خمیر میں نہیں ہے، میرے خون میں نہیں ہے. سو اس کو نہ سوچیں. ہاں سیاسی لیول پہ میں نے کس لیول پہ رہنا ہے، میری آراء کس لیول پہ کارآمد ہو سکتی ہے نہیں، وہ میں فیصلہ کروں گا. میرا تو فیصلہ اس سے زیادہ تھا، مگر دوستوں کے کہنے پہ میں اس پہ اکتفا کرتا ہوں. خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر فیصلہ خلاف جاتا ہے، میں انشاءاللہ پھر بھی جاؤں گا، مگر میں کسی عہدے کا امیدوار نہیں ہوں. امیدوار کیا، خواہش مند نہیں ہوں کسی صورت میں بھی. اور اس لیے میں پہلے اعلان کیا اور ان کو نہیں بتایا تھا. یہ مذاق ہے یار. کہتے ہیں کہ وزیر اعظم جی فلاں کو نہ بناؤ فلاں کو. میں اس گیم میں نہیں ہوں اور نہ کوئی بات ہوئی ہماری اور نہ یہ ایشو ہے. ایشو وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا. آپ مانیں یا آپ کی مرضی، خدا گواہ. میں ابھی یہ بات چھڑی نہیں تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں کسی چیز کا امیدوار بھی نہیں ہوں، خواہش مند بھی نہیں ہوں. میں جو دوسرا اعلان کرنے والا تھا وہ بھی پارٹی کے مفاد کے خلاف نہیں. میں چاہتا تھا کہ کچھ لوگ انکمفرٹیبل ہیں، وہ اپنی سپیس چاہتے ہیں، تو میں پارٹی کے مفاد پہ، تاکہ میاں نواز شریف کو زیادہ سپیس ملے کہ وہ فیصلے کر سکیں. مجھے کوئی شوق نہیں ہے. عزت عہدوں سے نہیں آتی، عزت کردار سے آتی ہے. میں اپنے کردار کے بارے میں بہت سینسٹیو ہوں. تو میں کوئی امیدوار نہیں. اگر سرخرو ہوئے انشاءاللہ تو پھر اس وقت میں فیصلہ کروں گا. اس وقت میری سوچ بہت منفی ہے، مگر چونکہ میں نے وعدہ کیا تھا تو میں کچھ نہیں کہوں گا. اگر خلاف آیا، یہ ذرا تھوڑی سی واضح کر لیں، اگر خلاف آیا میں چٹان کی طرح سب سے آگے ہوں گا انشاءاللہ، جہاں تک میرا مشورہ مانا گیا. مگر میں کوئی پوزیشن لوں گا ہی نہیں، مجھے کنسیڈر ہی نہ کیا جائے اور دنیا دیکھے گی کہ میں نہیں لوں گا. یہ اس لیے تاکہ جو بھی یہ سب پھرتیاں دکھا رہے ہیں ان کو عہدے دیں، وہ معاملات آگے چلائیں. ہاں اگر اندر میری آراء کے بارے میں کچھ تھوڑی بہت ناگواری گزری تو میں پبلکلی اظہار کروں گا. اور یہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں میاں صاحب کو، کیونکہ تقریباً 1.5 مہینے بلکہ 1.25 مہینے سے میری 1 to 1 ملاقات نہیں ہوئی. میری ایک ریکویسٹ آپ کے توسط سے کہ میاں صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو سرخرو کرے. اگر اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا اور سپریم کورٹ نے آپ کے حق میں فیصلہ دیا تو آپ کے سب سے بڑا مسئلہ ہوگا کہ یو شوڈ کیپ یور فیٹ آن دا گراؤنڈ. میں آپ کے ارد گرد ہوتا تو آپ کو کہتا زبانی، مگر اب یہاں سے کہہ رہا ہوں کیونکہ ارد گرد ایسے لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ میاں صاحب فلاں کا سر بھی قلم کر دیں، فلاں کا سر بھی قلم کر دیں، فلاں کا سر بھی قلم کر دیں. مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے کہ آپ ایسے نہیں ہیں، مگر میں پبلکلی بھی کہوں گا اور آج بھی کہہ رہا ہوں، یو آر اے ہمبل مین. عاجزی اور انکساری سے اسے قبول کرنا اور فورگیو اور فرگیٹ والی بات کرنا. اگر خدا نہ خواستہ خلاف آتا ہے تو میری آپ سے التجا ہے کہ اس قوم نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے. اس قوم نے اور اس پارٹی نے جتنا آپ کو دیا ہے شاید کسی سیاسی لیڈر کو نہیں دیا. میں ان کو بہت دفعہ کہتا ہوں، میاں صاحب یو آر دا لکیسٹ پرسن ان دا ورلڈ. If you're not the luckiest person in the world, you're the luckiest person in Pakistan. Whatever you've touched has turned to gold. یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. تو مشکل وقت میں مجھے پتہ ہے کہ آپ اسٹرانگ انسٹنکٹس والے انسان ہیں. آپ نے بہت صبر و تحمل سے ریئیکٹ کرنا ہے اور جو سب سے بڑا آبجیکٹو ہے اس پارٹی کو قائم دائم رکھنا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون ایک نیشنل ایسٹ ہے، خاص طور پہ ایک سیاسی طور پہ. اس کو قائم دائم رکھنا ہے، اس کو یونائٹڈ رکھنا ہے. آپ مجھے بھول جائیں، میری فکر نہ کریں. میں انشاءاللہ اس پارٹی کو اتفاق پیچھے صفوں میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوں گا.
غصہ نہ کھائیے گا، لوگ آپ کو غصہ دلائیں گے. اس وقت میں جانتا ہوں، آپ جانتے ہیں، اور 2-3 اور لوگ جانتے ہیں، جس میں 2 فوج سے ہیں، 2 سویلینز ہیں. مطلب ظاہر ہے ہراکی نام کسی کا نہیں لیتے. اس وقت ملک شدید خطرات سے دوچار ہے. یہ 4-5 لوگوں کو پتہ ہے، جس میں شامل ہوں. ہمیں گھیرے میں لیا جا رہا ہے، ہم اپنی لڑائیوں میں مصروف ہیں. یہ میرے صاحب آپ نے نہیں شروع کی، میں نے نہیں کی، بہرحال جس نے بھی شروع کی یہ ہمارے گلے پڑ گئی. آپ نے صرف اپنا تحفظ نہیں کرنا، ملک کا تحفظ کرنا ہے. اس وقت وہ چرچے ہیں بربادیوں کے آسمانوں میں، اس کا مقابلہ اتحاد سے کیا جا سکتا ہے. We have to pick up the pieces. Even if you win, اور خدا نخواستہ اگر فیصلہ خلاف آتا ہے. میرا تمام سیاسی پارٹیوں سے، میڈیا سے میری درخواست ہے، جو میری آواز ہو سکتی ہے، اور یہی میں نے میٹنگ میں کہا تھا کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ پوری قوم کو، ساری سیاسی پارٹیز کو بشمول ہمیں قبول کرنا ہوگا. کیونکہ جب اعلیٰ ترین عدالت کا فیصلہ کوئی بھی فرد قبول نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے وہ جنگل کا قانون، خواہ وہ سے مطمئن نہ ہو. ظاہر ہے کہ ایک پارٹی مطمئن ہوتی ہے، غیر مطمئن ہوتی ہے، اور ہماری پارٹی کو بہت خدشات ہیں جس سے میں اتفاق کرتا ہوں. مگر اس قوم نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. ہم نے اس قوم کی خاطر we should all forgive and forget. either way مسلم لیگ نون کو قائم دائم رکھنا ہے، اداروں سے ہم آہنگی رکھنی ہے. میں اس پہ بات کر کے پہلے ہی نقصان اٹھا چکا ہوں، مگر میں کہتا رہوں گا کیونکہ اس میں میرا مفاد نہیں ہے. جب بنگلہ دیش بنا تو بنگلہ دیش بننے میں سال سے بہت سے مسائل تھے، مگر الزام جنرل ضیاء الحق کے ذمہ لگا، جنرل یحییٰ خان کے ذمہ لگا، کیونکہ وہ صدر تھا. اس وقت جو مجھے بہت گہرے بادل پاکستان کے ارد گرد منڈلا رہے ہیں، اس کا مقابلہ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا کرم، اس کے کرم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اور اس کے بعد قوم کو یکجا ہونا پڑے گا. اور جیت کر تو ہم سب کو یکجا کریں. خدا نخواستہ میاں نواز شریف صاحب اگر ہم ہارے بھی تو یہ آپ کی لیگسی رہے گی. قوم آپ کے اس کردار کو بھولے گی نہیں کہ پھر بھی بڑا دل کر کے ہم قوم کو یکجا کریں، پارٹی کو منظم کریں. سیاسی جنگ ضرور لڑیں، انشاءاللہ ضرور لڑیں گے، مگر آپس میں کسی قسم کے انتشار کا، نفرت کا موجب نہ بنے، خواہ فیصلہ کچھ بھی ہو. میں آپ سب کا بہت زیادہ مشکور ہوں.